الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین ہم سب کو رمضان المبارک سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ یہ جاننا چاہیں گے کہ دنیا اور آخرت میں روزے کی فضیلت کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں رب کی عبادت ہے اور اللہ رب العالمین کی فرما برداری ہے اور دین کی تکمیل ہے اور تقوی کا حصول ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آخرت میں روزے کا ثمرہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیں، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے، اس سے روزہ دار ہی داخل ہوگا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، فرحت عند فطرہ وفرحت عند لقاء ربہ، رواہ مسلم۔ اسی طرح سے روزہ رکھنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ 5 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سحری کا اور اعضاء اور جوارح کو کنٹرول کرنے کا، دعا کا، افطار کا اور تراویح کا۔ سحور کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ السحور اکلہ برکہ فلا تدعوہ، سحری کھانا باعث برکت ہے، اسے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور فرشتے سحری کرنے والوں کو رحمت دیتا ہے اور رحمت سے نوازتا ہے اور فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اذان سے پہلے سحری کا وقت ہوتا ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام کیا ہے۔ اعضاء اور جوارح کو غلط چیزوں سے دور رکھنا یہ لازم اور ضروری ہے، کیونکہ صرف کھانے اور پینے سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ جو شخص جھوٹ بولنا، غلط کام کرنا نہ چھوڑے تو اللہ رب العالمین کو ایسے آدمی کے کھانا اور پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اسی لیے سلف صالحین مسجدوں میں بیٹھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ہم اپنے روزے کو بچاتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک ولسانک عن الکذب والمآثم، کہ جب تم روزے سے ہو تو تمہارا کان بھی روزہ سے ہو، تمہاری آنکھ بھی روزے سے ہو، تمہاری زبان بھی روزے سے ہو، جھوٹ گناہ سے دور رہو۔ وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَارٌ وَسَكِينَةٌ يَوْمَ صِيَامِكَ، جب تم روزے سے ہو تو تمہارے اوپر سکینت اور وقار ہونا چاہیے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَوْمَ صِيَامِكَ وَفِطْرِكَ سَوَاءً، اور اپنے روزے کے ایام کو اور غیر روزے کے ایام کو برابر نہ سمجھو، اور دعا بکثرت کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ آدمی جب روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو دل رب کی طرف مائل ہوتا ہے، اور اس حالت میں جب دعا کرتا ہے تو دعا قبول کی جاتی ہے۔ چنانچہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، 3 ایسے لوگ ہیں جن کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے۔ الصائم حتی یفطر، روزے دار یہاں تک کہ افطاری کر لے، والامام العادل ودعوت المظلوم۔ اور افطاری میں سنت یہ ہے کہ جیسے ہی سورج ڈوب جائے ویسے ہی افطاری کر لینا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رطب کھایا کرتے تھے اور اس سے افطاری کیا کرتے تھے۔ اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین سے ڈرو اور نمازوں کی پابندی کرو، 5 وقتہ نمازوں کی، اور سنن کا اہتمام کرو، اور اسی طرح سے تراویح کا بھی، کیونکہ سنت یہ ہے کہ مسجد میں جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز ادا کی جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حقیقی معنوں میں وہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جس کی وجہ سے ہمیں باب الریان میں داخل ہونے کا موقع ملے، اور اللہ رب العالمین ہم سے راضی اور خوش ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔